یہ ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنس کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور وہی کتاب کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا؟ اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے، اور ان کو پیریڈز آتے ہیں، منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ۔ جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ، رولر ایک وومن ہوگی، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے۔ علی رضا بھائی، میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ جو اعتراض اس نے کیا ہے، اگر یہ اعتراض ثابت کر دے، میں اسٹریم کرنا چھوڑ دوں گا۔ بہت زبردست مفتی صاحب، اس سے زیادہ اچھی بات اور کون سی اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ میں نے خود یہ سوچا کہ اس بنیاد پہ جو اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور قرآن کا بھی تھوڑا سا حوالہ دے کہ اس نے لفظ اسکرپٹ بول کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے، استغفر اللہ، حیض کی وجہ سے یا ان کی عقل دی اس وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا، کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا، ویڈیو ختم ہو جائے گی میری، چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں، اگر یہ ثابت کر دے۔ مفتی صاحب دفاع کرے ہی چول کو، اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے۔ یہ تو چولے مارتا رہتا ہر دوسرے دن، آج کچھ چول مارے گا، کل کچھ چول مارے گا۔ دفاع کرے اس ذلیل شخص کو سر۔ ایک یہ حدیث تندرستی دے، یہ حدیث آ گئی ہے تو اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے، ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں میں خطاب کیا، تقریر کی، اور وہاں عورتوں سے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، تصدقنا، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، استغفر اللہ کہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ کیوں؟ آگے کا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں زیادہ تم لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دم بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ یہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن۔ آج ذرا کسی مقرر کو بیچ میں کوئی روک کے دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ایک عورت نے اور کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا، اور جینیوئن سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم لعنتیں بہت زیادہ بھیجتی ہو اور تم شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتی ہو۔ یعنی عورتیں، عام عورتوں کو کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی، ناشکراپن، اور ایک مثال کے طور پر یہ بھی کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مثلا مرد اگر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے پوری زندگی بھی، اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی کر دے، تو عورت بعض مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو پوری زندگی بہت برا سلوک ہوا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں میں بڑی کامن ہے۔ تو یہ جو ناشکراپن ہے، یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی۔ اور اسی طریقے سے کثرت لعنت، یعنی زبان کی خرابی۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حل نہیں بیان کیا کہ وہ اپنی استعداد کو کم کر سکتی ہیں؟ اسی حدیث میں یہ حل بھی بیان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب یہ طے ہو چکا کہ تمہیں جانا ہے، حل یہ بیان کیا، پہلے حل بیان کیا، بعد میں مسئلہ بیان کیا۔ حل یہ ہے کہ تصدقنا، صدقہ دو، نہیں جاؤ گے جہنم میں۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ جو عورت صدقہ دے گی، جو عورت زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گی، وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ ٹھیک ہے اس کی زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا پھر جب اس نے استغفار کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گئے، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل پہلے بیان کر دیا, ایشو بعد میں بیان کیا. یہ لوگ ایشو کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس کو حیض آتا ہے. تو السلام علیکم. میں حضرت معذرت چاہتا ہوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے کہا میں حاضر لگوا لوں, بڑا اچھا لگا کافی عرصے بعد. میں آپ کے جملے میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں حضرت جی. اس وقت سٹیٹس بتاتے ہیں, سرویز بتاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو بھائی جو تعداد زیادہ ہے وہ وہاں بھی زیادہ ہی ہوگی, سمپل بات ہے. جی ہاں ٹھیک, جزاک اللہ حضرت, میں سننا چاہ رہا ہوں. اچھا عامر بھائی, مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ ایڈم سیکر کے ساتھ بھی بیٹھا رہا ہے تو کہیں مجھے لگتا ہے اس نے نا کہیں غلطی سے بائبل کا چیپٹر احبار پڑھ لیا ہے, کتاب احبار پڑھ لی ہے. اس میں کچھ ایسی باتیں موجود تھیں, حیض والی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسا بہیو کرنا ہے. تو شاید اس نے بائبل کوٹ کرنے کے وہاں پر کہہ دیا کہ نعوذ باللہ, اس نے لفظ قرآن بھی کہا ہے. آپ سنیں گے نا اس کو, میں اس بندے سے بعد میں اسکرپچر کیا ہے کہ اس نے اس چیز کو کیا, لیکن اس حد ڈھیٹ آدمی ہے. اب اس کی بات پکڑی گئی ہے تو آ کے پبلک میں معذرت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں نے غلط کہا ہے. اتنی کی ضرورت نہیں ہے, اس حد تک یہ ڈھیٹ آدمی ہے. میں نے اس کو دیکھا. اچھا مفتی صاحب میں آگے چلتا ہوں, اگلا کوسچن پیش کرتا ہوں. علی بھائی آپ نے کہا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں, معذرت چاہ رہا ہوں. وہ اگر آپ حضرت کو وہ کل والا کلپ دکھا دیں تو حضرت کے لیے وہ بھی ایک ڈسکوری ہوگی, وہ ایک نئی عجیب چیز ہوگی. باقی آپ اپنے موضوع سے کے ساتھ سے چلیں, میں نے مشورہ دیا ہے. جی وہ سنا دیا ہے, وہ سنا دیا ہے. اچھا سنا دیا. زیادہ میں سناتا ہوں, وہ بھی سنا ہوں ایک بار. اس کے یہ 5 کوسچن جو اس نے بنائے ہیں دیکھیے, ہاں یہ ذرا پورے ہو جائیں. جی پورے ہو لیں انشاءاللہ. وہ بھی پیش کروں گا مفتی صاحب کو تاکہ تھوڑا سا مذہبی شامل ہو جائے میں. سمیر صاحب بول بھی نہیں یار, چپی کر گئے. کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر, پوری کتاب کے اندر یہ کلیم کیا جاتا ہے قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے, اس کتاب ہے, اس کی بات ہے. پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑی, سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. جب اللہ ہی کا کلام ہے, وہی کلام کر رہا ہے, تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے. اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ تم سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا, نہ کہ راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا. یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے سے راستے پر چلا؟ تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ کون سا خدا ہے جو خود اپنی بات کر رہا ہے اپنی ہی کتاب کے اندر؟ پوری کتاب کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے, فرسٹ بھی نہیں, سیکنڈ بھی نہیں. 5واں میرا یہ ہے, اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے تو ہاں صرف 4 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں فرسٹ پرسن کی طرح بات کرتا ہے, اور وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. پرانا ایک قصہ ہے, اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ تو میرا 5واں کوشچن ایسا ہے, ایک تو ہوتی ہے چوری جو ہے وہ ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں, کوئی آدمی سو رہا ہو. ایک ہوتا ہے ڈاکہ ہوتا ہے دن کے اجالے میں اور سامنے والا موجود ہے اس کی موجودگی میں. یہ سوال کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, چوری نہیں کی گئی اس سوال کی. باقاعدہ سچوالا کے اس اعتراض کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس سوال کو اپنایا گیا ہے, اور اس کے بعد اس سوال کو جو ہے نیوز نیشن کے اس پروگرام میں رکھا گیا ہے. بھائی میں کیا کہوں اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب میری ڈیبیٹ ہوئی تھی سچوالا سے, وہ ڈیبیٹ اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہے یا نہیں ہے قرآن میں. تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی, سچوالا کو چیلنج دیا تھا, اور وہ چیلنج صبح قیامت تک ہے کہ بھائی یونانی میں, بھوٹانی میں, عبرانی میں, سریانی میں کسی بھی زبان میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ متکلم کے کلام ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تو میں ہار مان لوں گا. تو وہ چیلنج آج بھی زندہ ہے, وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. لیکن یہ ڈھیٹ آدمی کس حد تک ڈھیٹ ہے, اس نے کہا چلیں یہ میں نیوز نیشن بیٹھا ہوں
यहाँ पर लोग ये नई बात तो मैं यहाँ पर रखता हूँ कि देखिए मैंने कौन सी चीज़ निकाली। तो सर इनका ना मुफ्ती साहब वही है कि मैंने तो मुदारी देखे हैं कि वो कहते हैं मैं सांप निकालूंगा, बस ना मैं सांप निकालने लगा हूँ। वो लोगों से चंदा भी इकट्ठा करते हैं 10-10 20-20 रुपए, लोग वहाँ पर चेकते रहते हैं कि निकाले सांप भी निकालेगा, यहाँ तक के बेचारे मायूस होकर बार बार निकल जाते हैं कि यार इसका तो सांप ही नहीं निकल रहा। ये भी यही काम कर रहा है कि बातें ऐसी कर रहा है जो बाद में इसको खुद भी पता है कि इसके पास सांप है नहीं, ये लोगों को दिखा दे। तो खैर इसका क्वेश्चन जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसका एक सवाल रह गया मुफ्ती साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका भी जवाब दे दीजिए। एक तो सर यारी बोलते ही नहीं, बोलो यार, इतनी मुफ्ती साहब ने जवाब ही बोल पड़ो यार। देख ले सर ये इतनी वो चल गई लेकिन नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं होता यार, वो देख ले बहुत ढीठ हो यार। मुफ्ती साहब ने चोरी पकड़ लिया। खुदा ने दुनिया के अंदर हम सबको एक इम्तिहान के तौर पे भेजा है, हमारा टेस्ट ले रहा है वो कि कौन मेरा अच्छा बंदा है, कौन मेरी बात नहीं मानता, शैतान को फॉलो करेगा तो जो मेरी पैरवी करेगा मुझे मानेगा मैं उसको जन्नत में डाल दूंगा, और जो शैतान को मानेगा उसको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। वो अल्लाह जो ऑल नोइंग है, जिसको सब पता है, दुनिया के बनने से पहले भी दुनिया के खत्म होने के बाद भी, उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? वो तो सब कुछ जानता है, वो क्यों टेस्ट लेना चाहता है? और टेस्ट भी लेना चाहता है तो किस चीज के लिए? अच्छाई और बुराई के लिए, जो खुद उसने इंसान के अंदर डाली है। वो एक इंसान का टेस्ट लेता है उसको बुराई की सलाहियत देकर के। अब उसके टेस्ट में अगर वो इंसान उस बुराई का इस्तेमाल करके एक मासूम 4, 5 या 6 साल बच्ची का रेप करता है और उसे मार डालता है, उसका तो टेस्ट हो गया कि इंसान है, उसने शैतान को फॉलो किया तो ये जहन्नम जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में उस बच्ची ने जो अपनी तकलीफें उठाई है, उसकी जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह उस इंसान को बुराई की सलाहियत देकर टेस्ट लेने के लिए उस बच्ची को मरा बनाता है। ये मेरा सवाल है कि जब खुदा ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है, उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये एक्स मुस्लिम समीर के सवाल हैं। जी आपने भाई एक सवाल आपसे पूछता हूँ। सवाल ये है कि आपके हाथ में एक डंडा है और उस डंडे से आपने एक कुत्ते को मारा, कुत्ता जो है वो कटखाना है, तो वो आप पर वो रिएक्ट करता है। अब वो लाठी बनाने वाले को ढूंढेगा, उसको काटेगा, या लाठी चलाने वाले को काटेगा? लाठी चलाने वाले को काटेगा। लाठी चलाने वाले बनाने वाले को तो लाठी बनाने वाले को नहीं काटेगा। जी, इसका मतलब ये कि एक कुत्ता भी इतनी समझ रखता बिल्कुल है, ऐसे ही एक कुत्ता भी इतनी समझ रखता है कि खल्क और कसब में क्या फर्क है। ठीक है, खल्क अलग चीज है, कसब अलग चीज है। कसब का मतलब है परफॉर्मेंस, हम अंग्रेजी में उसको परफॉर्मेंस कह देते हैं, परफॉर्म करना कह देते हैं। खल्क का मतलब है क्रिएट। लाठी जिसने क्रिएट की, कसूर उसका नहीं है। लाठी जिसने चलाई, कुत्ते की नजर में कसूर उसका है। तो कुत्ता भी इतनी अकल रखता है कि वो खल्क और कसब के दरमियान फर्क समझ सके, लेकिन मुर्तद इतनी अकल नहीं रखता। ये अजीब बात है। यानी क्या मुर्तद की अकल कुत्ते से भी गई गुजरी है? तो मुफ्ती साहब को शक है? मुफ्ती साहब यही शर्रुल बरिया है ना, यही शर्रुल बरिया है, यही शर्रुल बरिया है। बिल्कुल 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 सही कहा। इसमें 2-3 चीजें और हैं। अल्लाह ताला ने, इसने शुरू में एतराज किया कि अगर अल्लाह ताला को सब पता है, अल अलीम है, तो फिर उसने इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है, उसको तो पहले से ही पता है। भाई देखें, अगर अल्लाह ताला सिर्फ अल अलीम होता तो फिर उसको किसी भी चीज को पैदा करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बस वो अपना जो उसका इल्म था उसके मुताबिक जो है वो खुद ही अपना तसव्वुर करता रहता, जहन में प्रोसेस करता रहता इंफॉर्मेशन, और बात खत्म हो जाती। लेकिन खाली अल्लाह ताला अल अलीम तो नहीं है ना, वो अल अलीम भी है, वो अल खालिक भी है, वो अल कदीर भी है, वो अल रहमान भी है, वो अल आदिल भी है, वो अल रहीम भी है, वो अल जब्बार और अल कहार भी है। उसकी तमाम सिफतों का मुजाहिरा होना, उसकी तमाम सिफतों का इजहार होना वो जरूरी है। अगर खाली अल्लाह ताला अल अलीम होता और सिर्फ उसकी सिफत इल्म का इजहार होता तो किसी भी चीज की तख्लीक की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो अल खालिक भी है इसलिए तख्लीक हुई। वो चूंकि अल आदिल भी है, यानी वो इंसाफ कायम करने वाला भी है, तो इंसाफ कायम करने के लिए जरूरी है कि अच्छाई भी मौजूद हो और बुराई भी मौजूद हो,
اور اچھائی کے حق میں اور برائی کے خلاف فیصلہ دیا جائے تبھی انصاف ممکن ہے, اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں ہے. زبردست زبردست ماشاءاللہ زبردست. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ایک صفت کے اوپر کے اظہار کی ضرورت تھی, صرف صفت علم کا اظہار کر دیتا, مزید کسی صفت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ بخیل بن جاتا. اور بخل عیب ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے, اس لیے اللہ کی تمام صفات کا اظہار ضروری ہے. جب تمام صفات کا اظہار ضروری ہے اور ان تمام صفات کے اندر خلق بھی ہے, تکوین بھی ہے, عدل بھی ہے, انصاف بھی ہے, وغیرہ وغیرہ, تو اس دنیا کے اندر شر اور خیر, اچھائی اور برائی, ان دونوں کا ہونا ازحد ضروری ہے. لیکن اچھائی اور برائی کو پیدا کرنا یہ برا نہیں ہے, برائی کو اختیار کرنا برا ہے اور اچھائی کو اختیار کرنا اچھا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی بندوق بنانے والے سے سوال کیا کہ بندوق کیوں بنائی؟ ہمیشہ سزا اس کو دی جاتی ہے کہ جس نے بندوق چلائی, بندوق بنانے والے کو سزا نہیں دی جاتی کہ اس نے بندوق کیوں بنائی, چونکہ اس بندوق کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, برے لوگوں کی کام کھینچائی کے لیے. جنگ میں اگر آپ دشمن پر آپ کے اوپر حملہ آور ہے تو آپ کو بندوق چاہیے, بندوق چلانا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے, فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ بندوق چلائیں. تو کیا دنیا میں ایسی کوئی عدالت دیکھی ہے کہ قاتل کو پیش کیا گیا, اس نے کہا بھائی بندوق ہی نہ بنی ہوتی تو میں کہاں چلا لیتا, لہٰذا بندوق چلانے والے کو پکڑو اور اس کو گرفتار کرو؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ مثال دے رہا ہے ریپسٹ کی اور اس کا ذمہ دار بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قاتل یہ کہے کہ بندوق بنانے والے کو پکڑو, میرا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ بیسک لاجک, بیسک جو کامن سینس ہے, بیسک ریشنالٹی جو ایک بچے کے لیول پر, بلکہ میں نے کتے کی جو مثال دی, ایک جانور کے لیول کی جو ریشنالٹی ہے وہ مرتد کے اندر نہیں ہوتی ہے. بالکل. یعنی مفتی صاحب ہم سمیر کو پکڑنے لگے تو سمیر کہے مجھے نہ پکڑو, میرے والدین کو پکڑو. جی ان کا قصور ہے, سمیر تو یہ کہہ دے گا.